حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہتر ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ پرسکون زندگی کا راز، غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر اور پریشانی میں اللہ کا ذکر۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نماز اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ۔ نماز رضا الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ انسان کا ہر کام آسان ہو جب اس کا پہلا کام نماز ہو۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں خدا مل جائے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے کاموں کو سیدھا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اتنا صبر بخش دے کہ کتنی بھی تکلیف میں رہوں پھر بھی مسکراتی رہوں۔